بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال مقاربہ سبق نمبر 56 ہے۔ یہ افعال مقاربہ کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ افعال مقاربہ کس کو کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے افعال مقاربہ کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے کہ افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو خبر کو فاعل سے قریب کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ خبر کو فاعل سے قریب کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ جو فاعل ہوتا ہے یعنی کام کرنے والا، تو خبر جو ہوتی ہے اس کے قریب کر دی جاتی ہے ان افعال کے ذریعے سے، اس لیے ان کو کہتے ہیں افعال مقاربہ۔ جیسے عسیٰ زید ان یخرج، امید ہے کہ زید نکلے، امید ہے کہ زید نکلے۔ افعال مقاربہ جو ہیں وہ 4 ہوتے ہیں: عسیٰ، کاد، قرب، اوشک۔ یہ کل ملا کر کے 4 افعال مقاربہ ہیں: عسیٰ، کاد، قرب، اوشک۔ اب ان کا جو عمل ہے آگے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ افعال مقاربہ کا جو عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کہاں پر یہ آئیں گے، کہاں نہیں آئیں گے، کس چیز پر داخل ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے لفظی یا معنوی جو بھی ان کو اپنا عمل کرنا ہے وہ کس طریقے سے عمل کریں گے، تو اس چیز کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ افعال مقاربہ ایسے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یہ چاروں جو ہیں ایسے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں جس میں خبر فعل مضارع ہو، یعنی جملہ اسمیہ ہوگا پہلے سے، اور اس جملہ اسمیہ میں خبر جو ہوگی وہ فعل مضارع ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کی ترکیب ہوتی ہے، اور مبتدا تو اسم ہوتا ہے، خبر کبھی اسم ہوتی ہے اور کبھی فعل ہوتی ہے، تو دونوں ہو سکتے ہیں خبر۔ یہاں پر جو کیا ہوگا، کون سے جملہ اسمیہ پر آئے گا یہ کہ جس کی خبر جو ہے فعل ہو اور فعل بھی فعل مضارع ہو، فعل ماضی نہ ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ دیکھیں کہ یہ ایسے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں جس میں خبر فعل مضارع ہو۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یعنی اس میں جو آئے گا ان کا وہ تو آئے گا رفع اس پر، اور خبر پر آئے گا نصب۔ ان کی خبر فعل مضارع پر کبھی ان آتا ہے، جیسے عسیٰ زید ان یخرج، اور کبھی ان نہیں آتا، جیسے عسیٰ زید یخرج۔ تو 2 چیزیں بیان کی، ایک تو یہ کہ خبر فعل مضارع ہوتی ہے، اور دوسرا یہ بیان کیا کہ خبر جو فعل مضارع ہوگی اس پر کبھی تو ان مصدریہ لے کر کے آئیں گے، اور کبھی بغیر ان مصدریہ کے اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اچھا، آگے بتا رہے ہیں معنوی ان کا عمل، یہ کیا کیا معنی دیتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ یہ 3 معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ افعال مقاربہ جو ہیں وہ 3 معنی کے لیے استعمال ہوں گے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ امید کے لیے، یعنی اس بات کو بتلانے کے لیے کہ فاعل کے لیے خبر ثابت ہونے کی امید ہے، اور یہ معنی ادا کرنے کے لیے عسیٰ ہے، جیسے عسیٰ زید ان یخرج، عسیٰ زید ان یخرج، امید ہے کہ زید نکلے۔ عسیٰ زید ان یخرج، امید ہے کہ زید نکلے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، زید کے نکلنے کی جو ہے امید ہے، تو زید یہ ہے فاعل اصل، تو فاعل کے لیے خبر یعنی ان یخرج،
اس کے ثابت ہونے کی امید ہے۔ اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں؟ تو ترکیب بھی اس کی دیکھ لیں۔ عسا زید ان یخرج کی، عسا فعل مقاربہ، زید اس کا اسم ہے، اور ان مصدریہ، یخرج فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر کے یہ بن جائے گی خبر عسا کی۔ عسا فعل مقاربہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، چونکہ امید ہے اس میں تو انشائیہ ہو گئے۔ دوسرے معنی ہے یقین کے لیے، یعنی فعل مقارب جو ہے افعال مقاربہ کبھی یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس بات کو بتلانے کے لیے کہ فاعل کے لیے خبر کے ثبوت کا قریب ہونا یقینی ہے۔ اس معنی کے لیے کادہ ہے، جیسے کاد القطار یتأخر، قریب ہے کہ گاڑی مؤخر ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گاڑی کا مؤخر ہونے کے قریب ہونا یقینی ہے۔ کاد القطار یتأخر، قریب ہے کہ گاڑی مؤخر ہو جائے۔ نمبر 3 اس کے معنی ہے شروع فی الفعل کے لیے، یعنی اس بات کو بتلانے کے لیے کہ فاعل نے خبر کو شروع کر دیا ہے۔ فاعل نے خبر کو شروع کر دیا ہے۔ اس معنی کے لیے قربا اور اوشکا ہیں، جیسے قرب زید یکتب، زید نے لکھنا شروع کر دیا۔ اوشکا زید ان یقرأ، زید نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو ہے اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ فاعل نے خبر کو شروع کر دیا ہے۔ پھر آگے جو ہے عسا کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ عسا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، عسا ناقصہ بھی ہوتا ہے اور عسا تامہ بھی ہوتا ہے۔ عسا ناقصہ تو وہ عسا ہے جو فاعل کے علاوہ خبر کا بھی محتاج ہو، جیسے کہ اوپر آیا ہے افعال مقاربہ میں، اور عسا تامہ وہ عسا کہلاتا ہے جو فاعل کے علاوہ خبر کا محتاج نہ ہو، یعنی صرف فاعل پر جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عسا تامہ۔ عسا تامہ کی پہچان کیا ہے؟ عسا تامہ کی پہچان بتلا رہے ہیں کہ اس کے بعد فعل مضارع ان کے ساتھ متصلاً واقع ہوتا ہے اور ترکیب میں مصدر کے معنی میں ہو کر عسا کا فاعل بنتا ہے، جیسے عسا ان یخرج زید، عسا ان یخرج زید۔ اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ عسا فعل، ان یخرج جو ہے یہ اصلاً تو مبتدا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے یہ بتاویل مصدر ہوگا، یہ ان مصدریہ، یخرج فعل، زید فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے اور بتاویل مصدر ہو کر کے یہ فاعل بن جائے گا عسا کا، عسا کا فاعل بن جائے گا۔ یہ عسا فعل مقاربہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ بتا رہے ہیں کہ عسا کی طرح اوشکا بھی ناقصہ اور تامہ ہوتا ہے، یعنی جیسے عسا کی 2 قسمیں بیان کی، عسا ناقصہ اور عسا تامہ، ایسے ہی اوشکا کی بھی 2 ہی قسمیں ہوتی ہے، اوشکا تامہ بھی ہوتا ہے اور اوشکا ناقصہ بھی ہوتا ہے۔